ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کی خدمت میں ساجد مرزا کا آداب۔ خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ آئیے جانتے ہیں اردو میڈیا کی کچھ خاص سرخیاں اور کچھ خاص خبریں۔ کسان احتجاج میں شامل سنت بابا رام نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ کسان تحریک میں اب تک 20 کسانوں کی موت، 20 دسمبر کو پیش کیا جائے گا خراج عقیدت۔ سپریم کورٹ کا کسانوں کا احتجاج قومی تحریک میں بدلنے کا انتباہ۔ معاملے میں سمجھوتہ نہ ہونے پر حکومت سے جواب طلب۔ کسان تنظیموں کا بھی موقف سننے کے لیے عدالت عظمیٰ تیار۔ فریقین کو شامل کر کے کمیٹی بنانے کا مشورہ۔ وہیں مدھیہ پردیش کے ADGP سید محمد افضل سپرد خاک کیے گئے۔ سری لنکا میں مسلمانوں کی میتوں کو جلانے پر اشتعال۔ سری لنکا میں حکام نے کورونا وائرس کے انتقال کر جانے والے مریضوں کی لاشوں کا نظر آتش کیا جانا لازمی قرار دے دیا ہے۔ ایسے مریضوں میں سے 3 مسلم شہریوں کی میتیں جبراً جلا دیے جانے پر مقامی مسلم اقلیت شدید ناراض ہے۔ جامعہ کے باہر حراست میں لی گئی عمر خالد کی والدہ اور بہن۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے والدہ، بہن اور دیگر مظاہرین کو شام تقریباً 6 بجے حراست میں لے لیا اور رات کو 9:30 بجے رہا کر دیا گیا۔ نتیش حکومت کی پول کھلی۔ بہار میں شراب بندی کے باوجود مہاراشٹر سے زیادہ شراب نوشی کی جا رہی ہے۔ وہی ہاتھرس میں گدھے کی لید اور تیزاب سے نقلی مسالہ بنانے کی فیکٹری کا پردہ فاش ہوا ہے۔ جوائنٹ مجسٹریٹ نے کہا ہے کہ ہندو یو واہنی کا عہدیدار گرفتار کیا گیا ہے۔ کچھ مقامی برانڈوں کے نام پر پیک کیے جا رہے 300 کلو سے زیادہ وزن کے نقلی مسالے بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں اردو میڈیا کی کچھ خاص خبریں۔ پہلی خبر کسان کی خودکشی کی۔ سنگھو بارڈر پر کسانوں کے مظاہرے میں سنت بابا رام سنگھ کئی دنوں سے پیش نظر آ رہے تھے۔ وہ کسانوں کی تکلیف دیکھ کر غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں کمبل اور کھانا تقسیم کرتے ہوئے کئی بار دیکھے گئے تھے، لیکن بدھ کے روز کسانوں کا غم ان پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ انہوں نے خودکشی نوٹ لکھ کر خود کو گولی مار لی۔ لوگوں نے اٹھا کر بھاگے قریبی اسپتال پہنچے، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ سنت بابا رام سنگھ کے سیوادار گرمیت سنگھ نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق 65 سالہ سنت بابا رام سنگھ کا تعلق کسانوں اور زراعت سے گہرا تھا۔ وہ کرنال ضلع کے سنگرا گاؤں کے رہنے والے تھے اور سکھ طبقے میں انہیں سبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پنجاب ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور بیرون ممالک میں بھی ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ جب کسانوں کی تحریک شروع ہوئی تو وہ بھی سنگھو بارڈر پہنچ گئے تاکہ کسانوں کے غم میں شریک ہو سکے، لیکن کسانوں کی تکلیف نے انہیں اس قدر مایوس کر دیا کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی ختم کر لی۔ بابا رام سنگھ نے خودکشی نوٹ میں جو کچھ لکھا ہے وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے اس نوٹ میں نہ صرف کسانوں کی تکلیف کو بیان کیا ہے بلکہ مودی حکومت کے مظالم کی بھی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے خودکشی نوٹ پنجابی زبان میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کسانوں کی تکلیف دیکھی ہے، اپنے حق کے لیے سڑکوں پر انہیں دیکھ کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ حکومت انہیں انصاف نہیں دے رہی ہے، جو کہ ظلم ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ پاپی ہے، گنہگار ہے۔ ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ کسی نے کسانوں کے حق کے لیے تو کسی نے ظلم کے خلاف کچھ کیا ہے۔ کسی نے ایوارڈ واپس کر کے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے۔ کسانوں کے حق کے لیے سرکاری ظلم کے غصے کے درمیان سیوادار خودکشی کرتا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف آواز ہے۔ واحے گرو جی کا خالصہ، واحے گرو جی کی فتح۔ وہی اردو میڈیا کی خبر کے مطابق دہلی پولیس نے منگل کی شام JNU یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد کی والدہ سبیحہ الیاس اور ان کی بہن زارا سمیت 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور پھر انہیں تقریباً 3 گھنٹے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ یہ سبھی گزشتہ سال CAA شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں پولیس کے ذریعے یونیورسٹی کے اندر لائبریری میں گھس کر کی گئی جابرانہ کارروائی کے 1 سال ہونے پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس کے باہر کینڈل مارچ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے عمر خالد کی والدہ، بہن اور دیگر مظاہرین کو شام تقریباً
6:30 بجے حراست میں لے لیا اور رات کو 9:30 بجے انہیں رہا کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا، ان میں خواتین بھی شامل تھی، لیکن بعد میں انہیں سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا گیا۔ سری لنکا میں کورونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے 15 مسلمانوں کو دفنانے کی بجائے اہل خانہ کی مرضی اور اسلامی روایات کے برخلاف جلانے پر مسلم برادری شدید برہم ہے۔ سری لنکا میں کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے والے افراد کی میتیں اہل خانہ کو لوٹانے کی بجائے محکمہ صحت کے حکام کہ ایسے تمام افراد کی لاشیں جلا دی جائیں۔ دوسری جانب مسلمان مردوں کو جلانے کی بجائے اسلامی روایات کے مطابق دفنانے پر زور دے رہے ہیں۔ بااثر بدھ بھکشوؤں کی جانب سے اس مہم کے بعد کہ کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے والے افراد کو اگر دفن کیا گیا تو اس سے زیر زمین پانی آلودہ ہو جائے گا اور وائرس پھیل جائے گا۔ رواں برس اپریل میں مردوں کو جلانے کے ضوابط لاگو کیے گئے تھے۔ سری لنکا کے اٹارنی جنرل نے گزشتہ ہفتے 19 مسلمانوں کی لاشیں بھٹی میں ڈال کر خاکستر کرنے کا احکامات جاری کیے تھے۔ اس میں شیخ نامی اس بچے کی لاش بھی شامل ہے جو اپنی پیدائش کے فقط 20 روز بعد فوت ہو گیا تھا۔ اس بچے کی لاش کو اس کے والدین کی مرضی کے خلاف جلا دیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق پہلے اس بچے کی تدفین کی بجائے اسے جلانے کے لیے ان پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، تاہم جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو کسی بھی رشتہ دار کی موجودگی کے بغیر ہی بچے کی لاش جلا دی گئی۔ مسلمان میتیں جلانے جانے پر احتجاج فقط سری لنکا میں ہی نہیں بلکہ دیگر مسلم ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے ہمسایہ ملک مالدیپ نے سری لنکا میں کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے والے مسلمانوں کو اپنے ہاں دفنانے کی پیشکش کی ہے۔ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح اپنی حکومت کے عہدیداروں سے بات چیت میں مصروف ہیں تاکہ سری لنکا میں فوت ہونے والے مسلمانوں کی اسلامی طرز پر آخری رسومات کی ادائیگی میں معاونت فراہم کی جا سکے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ شہید نے کہا ہے کہ مالدیپ اس سلسلے میں سری لنکا کی مدد کے لیے تیار ہے۔ 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھی مسلمانوں کی لاشیں جلانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سری لنکا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوت ہو جانے والے افراد کی میتیں ان کے اہل خانہ کے سپرد کرے تاکہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کر سکے۔ OIC کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں حرام قرار دیے گئے اس عمل کے خلاف OIC مطالبہ کرتی ہے کہ تدفین کی اسلامی اقدار کا احترام کیا جائے۔ برطانوی پارلیمان کے رکن اور لیبر پارٹی کے رہنما افضل خان کی جانب سے ملکی وزیر خارجہ کو ایک مراسلہ تحریر کیا گیا ہے جس میں سری لنکا میں مسلم اور مسیحی برادری کے تدفین کے حق کی پامالی کی مذمت کی گئی ہے اور یہ مدعا اٹھانے پر زور دیا گیا ہے۔ افضل خان ایک ٹویٹر پیغام میں لکھتے ہیں کہ سری لنکا میں مسلم اور مسیحی برادری کی تدفین کا حق انہیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے تدفین کی واضح اجازت موجود ہے جبکہ اس کے خلاف ورزی کے سری لنکا کی حکومت کوئی قدم اٹھانے میں ناکام ہے۔ میں نے آج وزیر خارجہ ڈومینک راب کو خط تحریر کیا ہے کہ وہ سری لنکا میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متحرک ہوں۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مسلمانوں کی تدفین کا حق نہ دینے پر سری لنکا کی تنقید کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساجد مرزا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔